یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز اور میں ہوں خادم حسین۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی طاقت اس کی سیاسی اور اقتصادی جہتوں اور بھرپور ثقافتی تنوع میں ہے۔ خطے میں باہمی رابطوں کے منصوبوں کو سرمایہ کاری کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، جو اقتصادی طور پر مربوط خطے کے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے اہم ہے۔ مربوط اور خوشحال خطے کے لیے مل کر کام کرنے سے تمام رکن ممالک کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان رکن ممالک کے درمیان عوامی اور ثقافتی رابطوں کے تبادلوں کو فروغ دینے کا بھرپور حامی ہے۔ متحد ہو کر ہم سماجی اور اقتصادی ترقی، علاقائی امن و استحکام اور اپنے شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ غیر متوقع موسمیاتی تبدیلیاں انسانیت کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ SCO ممالک کے درمیان معاہدوں اور MOUs کو عملی شکل دینے کا وقت آ گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کے 23ویں اجلاس میں اپنے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ SCO کے سربراہان حکومت کے اس شاندار اجتماع کی میزبانی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، جو دنیا کے 40% آبادی کی نمائندگی کر رہا ہے۔ SCO شنگھائی اسپرٹ کے مطابق پائیدار ترقی، خوشحالی، اجتماعی سلامتی اور باہمی استفادہ پر مبنی تعاون کے مشترکہ عزم کی عکاسی کر رہا ہے۔ آج کا اجلاس ہمارے متنوع اقوام کے درمیان تعلقات اور تعاون کی قوت کا عکاس ہے۔ متحد ہو کر ہم سماجی اور اقتصادی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اجلاس میں سے حاصل گفتگو کے نتائج SCO خطے کے عوام کے لیے مفید اور دور رس ہوں گے۔ ہم تاریخی تبدیلیوں کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں تیز تر تبدیلیاں سماجی، سیاسی، معاشی اور سلامتی کے منظرنامے کو بدل رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اجتماعی دانش سے تمام رکن ممالک کے عوام کو زیادہ خوشحال، مستحکم اور محفوظ مستقبل دینے کی استعداد رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ سال جب پاکستان نے اس باوقار فورم کی صدارت سنبھالی تو ہم نے علاقائی امن و استحکام، باہمی روابط اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں اپنی ترجیحات کا اعادہ کیا اور سماجی اور ثقافتی اقدامات کو فروغ دیا، جو ہمارے خیال میں تنظیم کے مستقبل اور ہمارے اجتماعی ترقی کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ اپنے برادر رکن ممالک کی مدد سے ہم اس راہ پر آگے بڑھنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس کی جھلک اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں نظر آتی ہے، جو متعلقہ مالی معاونت کے طریقہ کار، ماحول دوست ترقی، مالیاتی تحفظ کے شعبوں میں ہم آہنگی، تعلیمی اور سیاحتی روابط کے ذریعے سماجی اور ثقافتی روابط کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ غربت سے نمٹنے اور ہمارے خواتین اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے بہترین طریقوں کے اشتراک کے ذریعے پائیدار اور جامع اقتصادی ترقی کو مضبوط بنانے کے ہمارے مشترکہ ویژن کی عکاسی کر رہا ہے۔ پاکستان کی صدارت کے دوران کئی مثبت اور مستقبل کے حوالے سے اقدامات کیے گئے۔ ان میں SCO کی بنیادی اقتصادی ترجیحی بنیاد کے قیام کا تصور، تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے تنظیموں کے درمیان تعاون، تخلیقی معیشت کی ترقی کے میدان میں رکن ممالک کے درمیان تعاون کا فریم ورک اور SCO نیو اکنامک ڈائیلاگ پروگرام جیسے اقدامات شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے اجتماعی طور پر ان تصورات کے عملی نفاذ کے لیے لائحہ عمل کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ذریعے اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں رکن ممالک کے درمیان موجودہ تعاون کو مضبوط اور گہرا کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے افغانستان اہم ملک ہے۔ سماجی اور اقتصادی طور پر مستحکم افغانستان تمام رکن ممالک کو بہتر رابطوں کے لیے قابل عمل اور اقتصادی طور پر فائدہ مند تجارتی اور راہداریاں پیش کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مستحکم افغانستان بہت ضروری ہے۔ بین الاقوامی برادری کو جہاں انسانی بحران اور معاشی بدحالی کو روکنے کے لیے افغانستان کی عبوری حکومت کی مدد کے لیے درکار مدد فراہم کرنی چاہیے، وہیں اسے افغان عبوری حکومت سے سیاسی شمولیت کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ادارے یا تنظیم کے ذریعے اس کے پڑوسیوں کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ اقتصادی تعاون SCO کا اہم نکتہ ہے۔ ٹرانسپورٹ اور توانائی کی راہداری جیسے علاقائی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں
سرمایہ کاری اقتصادی انضمام کے لیے بہت ضروری ہے۔ پاکستان اس ضمن میں 2030 تک توانائی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے حکمت عملی سے متعلق شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کے فیصلوں کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کے ایسوسی ایشن کی قیام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک کی طرف سے رابطوں کے تمام اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط SCO کنیکٹیویٹی فریم ورک کے قیام کی پرزور حمایت کرتا ہے، جس سے نہ صرف علاقائی تجارت کے لیے گیٹ وے فراہم ہوگی بلکہ یورو ایشیائی رابطے اور تجارت کے ویژن کو بھی اگلی سطح تک لے جایا جا سکے گا۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چین پاکستان اقتصادی راہداری اور انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور جیسے منصوبوں کو سڑکوں، ریلوے اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے رابطوں میں بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس طرح کے منصوبوں کو سیاسی تناظر میں نہیں بلکہ اپنی اجتماعی رابطے کی صلاحیتوں میں سرمایہ کاری کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، جو اقتصادی طور پر مربوط خطے کے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے اہم ہے۔ مربوط اور خوشحال خطے کے لیے مل کر کام کرنے سے تمام رکن ممالک کو فائدہ ہوگا۔ غربت کا مقابلہ کرنا نہ صرف اخلاقی ضرورت ہے بلکہ معاشی ترقی اور خوشحالی کا ایک بنیادی محرک ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سرحدوں کے اندر کرۂ ارض پر غریب آبادی کی سب سے بڑی تعداد کی موجودگی ہمیں غربت کے خاتمے کے لیے قریبی تعاون کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ SCO کے خصوصی ورکنگ گروپ کے مستقل چیئر کے طور پر غربت سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے متعدد مشترکہ سیمینارز کا انعقاد کیا، جس کا مقصد علم اور بہترین طریقوں کے ذریعے غربت سے نمٹنے کے لیے اقدامات کو یقینی بنانا ہے۔ ہم غربت کی بنیادی وجوہات کو حل کرنے کے لیے اپنی اجتماعی کوششوں میں اپنا کردار جاری رکھیں گے اور رکن ممالک کو اپنی مکمل اقتصادی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے، پائیدار ترقی اور اپنے شہریوں کے مجموعی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے قابل بنائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور اس سے ہونے والے نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ غیر متوقع موسمیاتی تبدیلیاں انسانیت کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں، کیونکہ اس کی تباہی بہت زیادہ ہے اور متردوں سے ماوراء ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنا اور SCO کے خطے کے اندر ماحولیات کا تحفظ، پائیدار ترقی، اقتصادی استحکام اور سماجی بہبود کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ اقدامات ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی خطرات سے دوچار ممالک میں سر فہرست ہے۔ پاکستان رکن ممالک کے درمیان ماحولیاتی تعاون کو فروغ دینے اور موسمیاتی موزونیت کا حامی ہے تاکہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ مستقبل کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان ماحولیاتی تحفظ سے متعلق حال ہی میں ہونے والے SCO معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے اور رکن ممالک پر زور دیتے ہیں کہ وہ علاقائی اور عالمی سطح پر ایسی تمام کوششوں میں فعال طور پر نظام تعاون کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے ٹیکنالوجی پر مبنی فعال ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کا جدید ماڈل تیار کیا ہے، جو موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق ہنگامی صورتحال سے پیشگی آگاہی فراہم کر رہا ہے۔ اس نظام نے ہمیں انسانی جانوں کے تحفظ اور قیمتی مادی وسائل کو بچانے کے لیے بروقت اقدامات کرنے کے قابل بنایا ہے۔ پاکستان اس ضمن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک کی متعلقہ وزارتوں اور محکموں کے لیے مشقوں کے انعقاد کا منتظر ہے تاکہ وہ اپنے ممالک میں کیے گئے مخصوص آفات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کو کر سکیں۔ یک طرفہ دباؤ و تحفظ پسند اقدامات بین الاقوامی قانون کے منافی ہیں، جس سے اقتصادی ترقی کو روکنے کے ساتھ ساتھ متاثرہ ممالک کی سائنسی اور تکنیکی ترقی کو غیر متناسب طور پر نقصان ہوتا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ڈھانچہ، عالمی تجارت، ٹیکنالوجی کے نظام اور عالمی مساوات کو فروغ دینے کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے۔ گزشتہ کئی سالوں کے دوران ہم نے شنگھائی تعاون تنظیم کی ترقیاتی تعاون کی بنیاد مضبوط بنائی ہے، تاہم یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ تنظیم کی امنگوں، تمناؤں اور کارکردگی کے درمیان ایک خلا موجود ہے۔ یہ خاص طور پر ان معاہدوں اور MOUs کے نفاذ سے متعلق بھی ہے جن پر ہم نے دستخط کیے ہیں۔ اپنی سیاسی خواہشات کو عملی شکل دینے کا وقت آ گیا ہے۔ SCO کنسورشیم آف اکنامک اپنا لنک تھنک ٹینک اسکالرز کا ایک اہم فورم ہے۔
جو معیشتوں اور تجارتی رجحانات کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں۔ ان اسکالرز کی معلومات علاقائی اقتصادی اور تجارتی منظرناموں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کنسورشیم کے سربراہ کے طور پر پاکستان نے اس سال مفید تحقیقی کام کی قیادت کی جسے رکن ممالک کے ساتھ شریک بھی کیا گیا۔ ایس سی او سربراہان حکومت کے طور پر ہمیں اپنے نجی شعبوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایس سی او خطہ میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے۔ پاکستان کی فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایس سی او بزنس کونسل کے تعاون سے 12 ستمبر 2024 کو اسلام آباد میں ایس سی او کے وزرائے خارجہ برائے تجارت کے اجلاس کے موقع پر ایک انتہائی مفید کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پاکستان کاروباری برادری کے درمیان رابطوں میں اضافے کے لیے باقاعدگی سے ایسی تقریبات کے انعقاد کے لیے ایس سی او بزنس کونسل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان باہمی طور پر قابل قبول کرنسیوں میں تصفیہ کی ضرورت کے بارے میں ایک واضح اتفاق موجود ہے۔ تنظیم کے کچھ رکن ممالک پر یک طرفہ پابندیوں کے پیش نظر ایس سی او کی انٹر بینک یونین بینکنگ کے مسائل پر بات چیت اور مسائل کے حل کے لیے اہم فورم نے جو کثیر الجہتی اثرات پر مبنی اقدامات کے ذریعے خطے میں تجارت کو بڑھا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کی جانب سے متبادل ترقیاتی فنڈنگ میکانزم بنانے کی تجویز کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے تعطل کا شکار مختلف ترقیاتی اقدامات کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ ہم ایس سی او کی پروجیکٹ سرگرمیوں کے لیے مالی تعاون کے طریقہ کار کے بارے میں ایس سی او کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ کے بروقت فیصلے کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کو پختہ یقین ہے کہ ایک مضبوط اور مؤثر شنگھائی تعاون تنظیم خطے میں پائیدار ترقی کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ پاکستان ایس سی او سیکریٹریٹ اور ایس سی او اے ٹی ایس کو مناسب وسائل کی فراہمی سمیت ایس سی او میں اصلاحات اور جدت کے لیے جاری کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ اس سے تنظیم کے فیصلوں کی اثر پذیری اور نفاذ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی طاقت اس کی سیاسی اور اقتصادی جہتوں اور بھرپور ثقافتی تنوع میں ہے۔ پاکستان رکن ممالک کے درمیان عوامی اور ثقافتی رابطوں کے تبادلوں کو فروغ دینے کو اہمیت دیتا ہے۔ باہمی فہم و تفہیم اور احترام کو فروغ دے کر ہم ایسے دیر پا تعاون کی بنیاد رکھ سکتے ہیں جو سرحدوں سے بالاتر ہو اور جس سے ہمارے معاشرے کو تقویت ملے گی۔ خادم حسین، جہاں نیوز۔